ایک بار، بس ایک بار تم نے مجھ سے مانگ لیا ہوتا فراز، تمہاری یہ بدقسمت بیوی اپنا دل بھی نکال کر تمہارے قدموں میں رکھ دیتی۔ میں جو ہڑبڑاتے ہوئے ہانپ کر اس کو سین میں ہی گڑھا بنا کر اندر گرا چکا تھا، اس کی یہ بات سن کر ایک پل کو رکا، ایک بیزار سی نظر اس کے پورے وجود پر ڈالی۔ میں بیلچے سے مٹی اس کی ٹانگوں پر ڈال چکا تھا، اس کی ٹانگوں سے خون رس کر مٹی کو بھی بھگو رہا تھا۔ میری نظر اس کے کالے چہرے پر گئی، بلا شبہ اس کی آنکھیں گہری موٹی تھیں، مگر آج ان میں کئی خواب ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ ان میں آنسو تھے، اور وہ آنسو درد کے نہیں بلکہ ایمان ٹوٹ جانے اور اعتبار ختم ہو جانے کے تھے۔ اس نے ایک بار بھی خود کو بچانے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی پلٹ کر مجھے جواب دیا تھا۔ میں اس پر مٹی ڈال رہا تھا اور وہ سسک سسک کر روتی مجھے دیکھ رہی تھی۔ تو جیسی کلموہی کا چہرہ دیکھ دیکھ کر میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو چکا تھا۔ تیری شکل ہی اتنی بدصورت ہے جسے دیکھ کر ہی ابکائیاں آنے لگتی تھیں۔ مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل چکا ہے، اب تیری میری زندگی میں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ مر رہی تھی، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، اور وہ بس ایک ترستی نظر مجھ پر ڈال کر اپنی آنکھیں موند چکی تھی، گویا موت کو خود ہی گلے لگا کر ابدی نیند سو گئی۔ اور میری صفاکی کا یہ عالم تھا کہ میں نے جلدی سے اس کے وجود پر مٹی ڈالی، یہاں تک کہ زمین بالکل سیدھی ہو چکی تھی۔ کسی کو تازہ مٹی کھودے جانے پر شک نہ ہو، اس لیے وہاں مختلف پھولوں کے گملے لا کر رکھ دیے۔ یہ سارا کام نپٹا کر میں ایک گہری سانس خارج کرتا ہوا بیٹھ چکا تھا۔ کتنا آسان تھا نا اس عورت سے جان چھڑوانا، میں تو بلا وجہ ہی ڈر رہا تھا۔ ایک کہکا میں نے ہوا کی نظر کیا اور آنکھیں موند کر صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھ چکا تھا۔ ابھی آنکھیں موندی ہی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نہ جانے اس وقت کون آ چکا تھا۔ فوراً جا کر دروازہ کھولا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے تو میری ہی بیوی۔ میرے دماغ میں بار بار وہی جملے سنائی دے رہے تھے، ارے یار، اس لڑکی سے ہی محبت ہونی تھی تجھے، جی بھر کر کالی، گویا افریقن حبشیوں جیسی تو شکل ہے اس کی۔ اپنا روب و دبدبا دیکھ فراز، تجھ پر تو ایک سے ایک ماڈرن لڑکی دل ہار بیٹھے، سب چٹکیوں میں تیرے قدموں میں لا سکتے ہیں۔ اور وہ اپنی کولیگ شمائلہ، ماریا، ان کا تو بس نہیں چلتا کہ بغیر کسی رشتے کے تیرے ساتھ رہنے لگیں۔ ان سب کے باوجود تم اس لڑکی سے محبت کر بیٹھے ہو جس کی شکل دیکھ کر ہی بندے کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ دوستوں کے ایسے کئی الفاظ میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، جن کے جواب میں صرف میں نے اتنا کہا تھا کہ محبت کبھی بھی جسم اور رنگ دیکھ کر نہیں ہوتی۔ میری تو بس اب سانسیں بھی میری بیوی سے مل چکی ہیں۔ دوست میرا مذاق اڑایا کرتے تھے، مگر میں ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا۔ کیا سچ میں آپ کو مجھ سے اس قدر محبت ہو گئی ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، کوئی مجھ سے اس قدر بھی محبت کر سکتا ہے۔ اس نے شرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لا کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ ہاں میری شہزادی، تم سوچ بھی نہیں سکتی تم میرے لیے کس قدر اہم ہو۔ تمہاری روح سے عشق کر کے میں تو خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے مقابل بیٹھی اپنی بیوی کا ہاتھ لبوں سے لگا کر کہا تو وہ سٹ پٹا کر سر جھکا گئی۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کی کبھی شادی ہوگی نہیں، مگر میری محبت دیکھ کر وہ تو مجھ پر جان نچھاور کرنے لگی تھی۔ ہم کتنی ہی دیر بیٹھ کر یوں ہی باتیں کرتے رہے تھے۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب رات کافی ہو گئی تو میں نے ماجبین سے کہا کہ جا کر چینج کر لو۔ میں نے خود آگے بڑھ کر اسے بستر سے اٹھایا اور اپنی پسند کا سوٹ نکال کر اسے دیا۔ وہ تو بس مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں کمرے سے باہر نکل کر بالکنی میں آ گیا۔ سگریٹ کی طلب ہوئی تو فوراً جلا کر لبوں سے لگا لیا۔ ایک شیطانی مسکراہٹ میرے لبوں پر سجی تھی۔ دھوئیں کا مرغولا خارج کر کے میں نے اپنی جیت کا جشن منایا تھا۔ آج میں اس گھر کی بالکنی میں کھڑا تھا، جس گھر کے گیٹ کے باہر مجھے کھڑا دیکھ کر واچ مین نے دھتکار کر وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ مجھ جیسے مڈل کلاس شخص کا تو وہاں کھڑا رہنا بھی 2 ٹکے کے واچ مین کو برا لگا تھا، کیونکہ یہ امیروں کی کالونی تھی اور یہ گھر تو جیسے میرے دل کو بھا ہی چکا تھا۔ اس روز میں نے بھی خود سے وعدہ کیا تھا کہ اس گھر کا مالک تو بن کر ہی رہوں گا۔ 6 ماہ کی تگ و دد کے بعد آج وہ دن آ چکا تھا جب میں اس گھر میں ایک شان سے کھڑا تھا۔ یوں ہی سوچوں میں گم تھا جب مہاجبین آئی اور مجھے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے سیاہ جلد ہاتھ میرے سامنے آئے تو دل شدت سے بے چین سا ہوا تھا۔ دل چاہا کہ ایک ہی جھٹکے سے اس کالی چمڑی کو خود سے دور کر دوں، مگر مجبوری تھی، ابھی تو مجھے اس کا اعتبار جیتنا تھا۔
ورنہ کہاں میں دودھ جیسا سفید پرکشی شخصیت کا مالک، اور کہاں وہ جس کا رنگ ہی اس قدر سانولا تھا کہ دیکھ کر ہی بیزاری محسوس ہونے لگتی تھی۔ مجھے تو بس اس کی دولت کا لالچ تھا، یہ سارا ڈھونگ تو بس اس دولت کی خاطر رچایا گیا تھا۔ میں نے پورا 1 مہینہ لگا کر ماجبین کا اعتبار جیتا تھا، اسے خود پر اس قدر یقین دلا دیا کہ وہ تو اب مجھ پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے لگی تھی۔ اس نے اپنے زیادہ تر معاملات میرے ہی سپرد کر دیے تھے، کیونکہ اس کے والدین حیات نہ تھے اور وہ اکیلی ہی ساری جائیداد کی مالک تھی۔ وہ معصوم تھی، مجھ پر اندھا یقین کرتی تھی، اس لیے میری باتوں میں جلدی پھنس چکی تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ایک خوبرو لڑکا اس کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ باہر کی دنیا بھلے ہی اس کا مذاق اڑاتی تھی، مگر وہ میری محبت پا کر ہر تذلیل اور کمتری بھول چکی تھی۔ میں نے اپنے نمبر بڑھاتے ہوئے ماجبین کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے گھر میں ضرور رہ رہا ہوں، مگر میں اپنی کمائی سے ہی اپنے اخراجات کو پورا کروں گا، تمہارے پیسوں میں سے 1 پائی بھی نہیں لوں گا۔ ماجبین کو میری خودداری دیکھ کر مجھ پر رشک آیا تھا۔ چند روز گزرے تو میں نڈھال سا بوجھل قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ مجھے پریشان دیکھ کر ماجبین پریشان ہو چکی تھی اور پوچھنے لگی کہ آخر اداسی کی وجہ کیا ہے۔ میں پہلے تو ٹالتا رہا، مگر جب اس نے مجھے اپنی قسم دی تو مجبوراً مجھے اس کی بات ماننا پڑی، اور چہرے پر دنیا بھر کے دکھ لاتے ہوئے کہنے لگا کہ دراصل میں نے اپنے دوست کے ساتھ ایک بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے لاکھوں کی انویسٹمنٹ کی تھی۔ اس کے لیے مجھے اپنے باپ کی وراثتی زمین کو بھی گروی رکھنا پڑا۔ جس شخص کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ ہماری رقم لے کر رفو چکر ہو چکا ہے۔ جب ماجبین نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ اس کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر مجھے ایک پل کو ہنسی آئی تھی۔ وہ تو غصے میں بھی کسی چڑیل سے کم نہ لگا کرتی، مگر بظاہر خود کو نارمل رکھتے ہوئے میں یوں ہی افسردہ سا بیٹھا رہا۔ وہ کہنے لگی اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہ ان لوگوں کو پکڑوا دے گی، مگر میں نے فوراً بہلاتے ہوئے کہا کہ یہ ناممکن ہے، وہ تو دوسرے ملک بھاگ چکا ہے، اب تک تو ان پیسوں کو کھا بھی چکا ہوگا۔ میری بیوی پریشان ہو گئی، تبھی میں افسردہ سا رو کر بولا کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں، بس تکلیف تو اس بات کی ہے کہ میرے ابا کی زمین میرے ہاتھ سے نکل گئی، اب لاکھوں روپے کہاں سے لا کر وہ زمین واپس لوں گا۔ میری بات سن کر ماجبین تڑپ ہی تو اٹھی تھی، فوراً بولی آپ فکر نہ کریں، آپ نے جو بھی انویسٹمنٹ کی ہے وہ سب میں ادا کروں گی۔ اس طرح بیوی سے 50 لاکھ روپے ہتھیا کر میں نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے۔ یہی تو میرا مقصد تھا، میری تو ماہانہ 50,000 تنخواہ تھی، اور اب ایک چھوٹے سے ڈرامے سے میں 50 لاکھ کا مالک بن چکا تھا۔ ماجبین بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کرتی اور مجھے چھوتی، مگر اس کا یہ لمس مجھے کراہت پر مجبور کر دیا کرتا۔ دل کرتا کہ اسے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلوں، مگر مجبوری تھی، اس کے ساتھ رہنا بھی ضروری تھا۔ بس دھیرے دھیرے سے میں اس سے کبھی کوئی بہانہ بنا کر تو کبھی کوئی پیسے ہتھیا کر اپنا مقصد پورا کرتا جا رہا تھا، اور وہ بھی میری باتوں میں آ کر وہ پیسے میرے ہاتھ پر رکھتی جا رہی تھی۔ ایک روز ماجبین نے مجھ سے ایسی بات کہی جسے سن کر میں پریشان سا ہو چکا تھا۔ ماجبین میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ فراز، ہماری شادی کو 4 ماہ ہو چکے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اب ہمیں اپنے آگے کی زندگی شروع کر دینی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازے۔ اس کے منہ سے جب یہ بات سنی تو اندر ہی اندر میں آگ کی بھٹی میں جل چکا تھا۔ اس جیسی عورت کے ساتھ بھلا میں کوئی رشتہ کیسے رکھ سکتا تھا؟ دن بدن ماجبین کی میرے ساتھ بڑھتی ہوئی امیدیں اور مان دیکھ کر مجھے اب اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ تو 2 منٹ بھی گزارنا مشکل تھا، بھلا میں اسے اولاد پیدا کر کے ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ کیوں بندھ کر رہ جاتا؟ میں تو یہ سوچ چکا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اب ماجبین سے اپنا پیچھا چھڑوا کر کسی حسین لڑکی سے شادی کروں گا۔ آخر کو وہ وقت بھی جلد ہی آ گیا جب میری اس خواہش کی بھی تکمیل ہو گئی۔ شاید پوری دنیا میں مجھ جیسا خوش قسمت انسان کوئی نہیں گزرا تھا جس نے جو چاہا تھا وہ پا لیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ میں نے گھر آنے سے پہلے ماجبین سے کہا کہ وہ اپنی شادی کا عروسی جوڑا پہن کر تیار ہو جائے، آج میرے پاس اس کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میری بات سن کر وہ تو خوشی سے چہک اٹھی تھی اور کہنے لگی کہ میرے آنے سے پہلے وہ تیار ہو جائے گی۔ میں بہت کچھ سوچ چکا تھا، بظاہر کرنا مشکل تھا، مگر جب ارادہ کر لیا تھا تو میں اس ارادے کو تکمیل تک بھی پہنچا سکتا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو شام ہو چکی تھی، مغرب ہونے میں ابھی خاصا وقت تھا۔ جب پہنچا تو مجھے ماجبین کہیں نظر نہ آئی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کا منظر دیکھ کر میں ایک پل کو چونکا تھا۔ ہر سو خوبصورت کینڈلز اور پھول کی پتیوں سے سجاوٹ کر رکھی تھی، جبکہ سامنے بیڈ پر ماجبین دلہن بنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔
اس نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال رکھا تھا۔ میں ایک پل کو کھل کر مسکرایا تھا۔ بھلا اس جیسی سڑی ہوئی کلموہی کو گھونگھٹ میں چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو دلہن بن کر بھی پیاری نہ لگتی تھی، یوں ہی کالی سڑی ہوئی شکل جسے دیکھ کر ہی دل اچاٹ ہو جایا کرتا۔ مگر خیر، میں مسکرایا اور پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ماجبین تک پہنچا۔ وہ یوں ہی بیٹھی تھی، میں آگے بڑھا اور شاید زندگی میں آخری بار اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ماجبین کا وہ سخت مردانہ ہاتھ تھام لیا۔ میرے سفید گلابی ہاتھوں میں اس کا سیاہ ہاتھ دیکھ کر ہی مجھے مغرور کر رہا تھا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے بستر سے اٹھایا تھا۔ وہ شرماتے ہوئے میرے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اسے کہاں لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ گیا، جہاں آج بادل اور ہلکی ہوا نے موسم کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ میں نے ماں جبین کا ہاتھ تھاما اور بولا کہ جانتی ہو جبین، مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ ماں جبین نے میری جانب دیکھا اور ایک مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی، آپ سے سن کر مجھے خوشی ہوگی۔ ماں جبین کی بات سن کر میں نے معنی خیز نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے اس کی گردن کو عقب سے اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ میری سختی محسوس کر کے وہ حیران ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل اپنے ہاتھ میں موجود لوہے کا راڈ اس کی ایک ٹانگ پر دے مارا۔ وہ اتنا شدید تھا کہ جبین زمین پر گر کر چیخ اٹھی۔ اسے گرتا ہوا دیکھ کر میں نے ہاتھ تھام کر اسے دوبارہ اٹھایا اور بولا، یار ماں جبین، تم گر کیسے گئی؟ میں نے تو اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا، تم تو اتنا بھی برداشت نہ کر سکی۔ ماں جبین بے یقینی سے میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں شاید کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی میں نے وہ لوہے کا راڈ دوبارہ اس کی دوسری ٹانگ پر دے مارا۔ وہ کرا کر گرنے لگی تھی، مگر میں اسے ہاتھ سے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ سسک کر میری جانب دیکھنے لگی اور میں نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ زنگ آلود راڈ اس کے منحوس کالے چہرے پر مار دیا۔ اس کا گال لوہے کی راڈ لگنے کی وجہ سے پھٹ چکا تھا۔ وہ زمین پر گری تھی اور روتے ہوئے میری جانب دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ مجھے کس بنا پر مار رہے ہیں؟ یہ محبت تو نہیں ہے فراز، آخر میری غلطی کیا ہے؟ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور غصے سے اس کے بالوں کو پکڑ کر دبوچتے ہوئے اپنے سامنے کیا اور حقارت سے کہنے لگا کہ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم انتہائی بدصورت ہو۔ تم جیسی لڑکی سے تو صرف اور صرف نفرت ہو سکتی ہے، محبت تو دور دور تک تم سے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ در حقیقت مجھے تو محبت تمہاری دولت اور شان و شوکت سے تھی، جو کہ اب تمہارے مرنے کے بعد میری ہو جائے گی۔ اگر تم ذرا سی بھی خوبصورت ہوتی نا تو آج تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ تمہیں اپنے قریب دیکھ کر مجھے الجھن ہوتی تھی، دل کرتا تھا تمہیں نوچ ڈالوں، تمہاری یہ سیاہ چمڑی کاٹ ڈالوں، مگر مجبور تھا۔ میں اپنے دل کا غبار نکالتے ہوئے ساتھ ساتھ اسے مار بھی رہا تھا۔ وہ ہر چوٹ پر کانپ اٹھتی، مگر ایک بار بھی آنکھیں بند نہیں کی تھیں۔ وہ آنسو بہاتی مسلسل میری جانب دیکھ رہی تھی۔ اتنا کہہ کر میں نے اندھا دھند وہ لوہے کی راڈ اسے مارنا شروع کر دی۔ شاید ہی کسی لڑکی کے لیے اس سے زائد تذلیل ہو کہ پہلے اس کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچایا جائے اور پھر اس پر کھلم کھلا جملے کسے جائیں۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بس مجھ سے گویا اپنی موت مانگ رہی تھی۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کی محبت میں آج تک کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ دل و جان سے مجھے چاہتی تھی، مگر میں اس کی محبت کی قدر کیسے کرتا؟ مجھے تو بس پیسے اور دولت کی قدر تھی۔ اس کے وجود میں سکت ختم ہو چکی تھی اور وہ بے سود اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے ناک اور منہ سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ میں اسے مار کر اس کی جی بھر کر تذلیل کر رہا تھا۔ جب دیکھا کہ وہ اب نہیں بچے گی تو فوراً سینڈ کے کچے حصے میں گڑھا کھودنے لگا۔ وہ گڑھا ہی اس کی قبر بننے والا تھا۔ میں جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے گڑھا کھودنے کے بعد پھر اسے گھسیٹتے ہوئے اس گڑھے میں گرا دیا۔ وہ منہ کے بل اس گڑھے کے اندر گری تھی، مگر ہمت کر کے پلٹ کر اس نے ایک پھیکی مسکراہٹ میری طرف اچھالی تھی اور بولی کہ کاش فراز، آپ مجھ سے میری دولت مانگ لیتے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ میری دولت سے محبت ہے تو میں سب کچھ آپ کے قدموں پر ہی وار دیتی۔ کاش آپ اپنی محبت پر نہ سہی میری محبت پر ہی یقین رکھ لیتے۔ اس کے الفاظ کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً اس پر مٹی ڈالی اور قبر کو بند کر دیا اور پھر اوپر گملے رکھ دیے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہاں پر کوئی گڑھا کھودا گیا تھا۔ یہ کام مشکل تو نہ تھا، بس ہمت چاہیے تھی۔ فائنلی ماہ جبین نام کا چیپٹر میری زندگی سے کلوز ہو چکا تھا۔ میں بستر پر گر سا گیا تھا اور آنکھیں موند کر سکون کی نیند سونے لگا۔
مجھے نیند میں گئے ابھی 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نہ جانے اس وقت کون آ چکا تھا۔ میں نے تو آج ملازمہ اور چوکیدار کو بھی چھٹی دے رکھی تھی۔ جب گیٹ پر پہنچا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو انکل مشتاق تھے، ماجبین کے سگے چاچا۔ انہوں نے ہی ماجبین کو اس کے والدین کی موت کے بعد سنبھالا تھا۔ گھر کے اندر آئے تو مجھ سے ماجبین کا پوچھنے لگے۔ وہ ہماری شادی کے بعد دبئی کسی کام سے چلے گئے تھے اور 2 دن پہلے ہی واپس آئے تھے۔ میرے تو اس پل پسینے چھوٹے تھے، مگر ہمت کر کے کہنے لگا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر ڈنر کرنے گئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ انکل مشتاق کافی دیر وہاں بیٹھے رہے اور میرے گلے پر تلوار لٹکتی رہی۔ جب 11 بجے تک بھی مہاجبین واپس نہ آئی تو وہ مجبوراً گھر سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ کل دوبارہ آئیں گے۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ آخر کیا بہانہ بناتا کہاں گئی تھی مہاجبین؟ وہ ساری رات بے چینی سے گزری اور پھر میں ایک نتیجے پر پہنچا۔ صبح ہوتے ہی میں نے یہ خبر پھیلا دی کہ ماجبین بھاگ گئی ہے۔ اس کے اکا دکا رشتہ دار گھر تک آئے، پوچھا بھی، مگر میں نے خود تیش میں آ کر صدمے کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ کل رات ڈنر کا بہانہ کر کے جب نکلی تھی تو اس کے ساتھ اس کا پاسپورٹ بھی تھا۔ انکل مشتاق کافی پریشان ہو چکے تھے۔ میں جانتا تھا وہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ میں غصے میں اس زمین پر پہنچا جہاں ماجبین کو دفنایا تھا اور اسے گالم گلوچ کرتا زمین پر ٹھوکرے مارنے لگا، جو مر کر بھی مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ چند روز گزرے تو انکل مشتاق واپس آئے اور سنجیدگی سے بولے کہ ماجبین جا چکی ہے، اب بہتر ہے کہ تم بھی واپس چلے جاؤ۔ یہ گھر میرے بھائی صاحب کا تھا، اس کا مالک میں ہوں۔ اس کی منہ سے جب یہ سنا تو دل چاہا اسی روڈ سے اس کا بھی وہی حشر کروں، مگر مجبور تھا۔ فوراً بولا کہ ماجبین یہ گھر میرے نام کر کے جا چکی ہے۔ انکل مشتاق کے تو ہوش اڑے تھے، کہنے لگے میں نہیں مانتا، اگر ایسا ہے تو مجھے کاغذات دکھاؤ۔ میرے پاس تو کچھ بھی موجود نہ تھا۔ ہڑبڑا کر کہا کہ کل تک دکھا دوں گا۔ کسی نہ کسی طرح وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ اب سب سے پہلے مجھے نقلی کاغذات بنوانے تھے۔ میں نے گھر کے جعلی کاغذات تیار کروائے اور اب بس ان پر ماجبین کا انگوٹھا لگوانا رہتا تھا۔ آخر اس نتیجے پر بھی پہنچ ہی گیا کہ مٹی کھود کر اس کی انگوٹھے کا نشان لے کر رہوں گا، ورنہ یہ جائیداد ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اس روز جب میں نے ملازمہ اور چوکیدار کو چھٹی دے کر اس زمین کو کھودا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اندر تو ماجبین کا وجود موجود ہی نہ تھا۔ میں پاگلوں کی طرح مٹی ہاتھ میں اٹھا کر ہانپ رہا تھا، آخر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اتنی جلدی تو جسم خراب نہیں ہوتا، کم از کم ہڈیاں تو بالکل بھی نہیں گلتیں۔ میں غصے سے زمین پر کودا تو مجھے حیرانگی ہوئی، میرے پیر پٹکنے پر زمین سے زمین کی نہیں کسی لوہے پر لگنے کی آواز آئی تھی۔ یہ کیا چکر تھا؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً اس مٹی کو ہٹایا تو نیچے ایک سٹیل کا دروازہ دکھائی دیا۔ جب اس دروازے کو کھولا تو وہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ اندر چند سیڑھیاں تھیں، میں تو حیرانگی سے آس پاس دیکھے جا رہا تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں جھک کر چلا گیا تھا۔ وہ پیسوں اور زیورات سے بھرا پڑا تھا۔ وہیں ایک لاکر بھی موجود تھی۔ اتنی جائیداد دیکھ کر میرے منہ میں پانی سا آ گیا، مگر وہیں دیوار میں ایک گول ڈھکن نما دروازہ تھا۔ میں نے تجسس سے اس کو کھولا تو چونک گیا، وہ تو ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ مجھے فی الوقت ماجبین کا غائب ہونا بھول چکا تھا، بس اتنا یاد تھا کہ یہاں دولت موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ سرنگ میں جا کر اور زیادہ دولت مل جائے، کوئی بڑا خزانہ۔ میں سرنگ میں رینگتے ہوئے جانے لگا۔ وہ سرنگ ایک دروازے پر جا کر ختم ہوئی، جسے جوں ہی کھول کر باہر نکلا تو منہ کے بل زمین پر گرا۔ گرتے ہی جب آنکھیں کھولیں تو سامنے 2 نسوانی قدم دکھائی دیے، وہی مخصوص سانولے پاؤں۔ دھیرے دھیرے جو نظریں اٹھا کر دیکھا تو جو تصویر سامنے آئی، میری تو روح فنا ہو چکی تھی۔ سامنے تو صحیح سلامت ماجبین کھڑی تھی، بس اس کے دائیں گال پر سٹیچز ابھی بھی موجود تھے۔ میرا تو سانس رک چکا تھا۔ یہ ایک کمرہ تھا جس کی دیوار میں یہ دروازہ آئینے کی مانند نصب کیا گیا تھا۔ مجھے ٹھیک سے یاد تھا کہ یہ کمرہ انکل مشتاق کا اسٹڈی روم تھا، جس کے آئینے کے بالکل سامنے وہ بیٹھے تھے جب میں اور ماجبین ان سے ملنے آئے تھے۔ تبھی وہاں انکل مشتاق اور پولیس آفیسر بھی آ چکے تھے۔ ماجبین آگے بڑھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور بولی، کیا سمجھتے تھے تمہارا سچ مجھ سے چھپ چکا ہے؟ کیا میں اندھی تھی جو تمہارا لالچ نہ بھانپ سکتی؟ تمہیں تو صرف دولت اور سفید چمڑی کی ہوس ہے، مجھ سے نبھا کر کے تو دیکھتے یہ سب تمہارے قدموں کی دھول بنا کر رکھتی، مگر اب تمہاری اوقات تمہیں یاد آئے گی جب میرا سایہ تم سے چھین لیا جائے گا۔ اتنا کہہ کر ماجبین وہاں سے جا چکی تھی۔ انکل مشتاق نے مجھے کئی گھوسے اور تھپڑ مارے تھے۔ میں رو رہا تھا، بلک رہا تھا، ماجبین سے معافی مانگ رہا تھا،
مگر آج وہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ اس پل مجھے اس کی سیاہ رنگت نہیں، اس کی اچھائیاں یاد آئی تھیں، مگر میں تو محبت سے یتیم ہو چکا تھا۔ پولیس والے مجھے گھسیٹ کر وہاں سے لے جا رہے تھے اور ماجبین نے پلٹ کر بھی میری جانب نہیں دیکھا تھا۔